نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سحر الشیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان بطور خاص آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں تبدیل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہی ہوں، کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بلوغت تک ان کی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا، تو بروز قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ یعنی ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا معاشرہ دن بدن کس پستی کی جانب گرتا چلا جا رہا ہے، کہ وہ بیٹی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت قرار دیا، جس کی تربیت اور پرورش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنا ساتھ دے رہے ہیں، جس پر بخشش کی نوید سنائی جا رہی ہے، جب وہ بیٹی گود میں آتی ہے تو ماں کو یہ پشیمانی کیوں لگ جاتی ہے کہ اب نہ جانے میرے ساتھ اگلا معاملہ کیا ہونے والا ہے، میرا شوہر میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، میرے سسرال میں میری بیٹی کو کیا مقام ملے گا، یا اگر ساتھ میں دیور جٹھانی دیگر رشتہ داروں میں بیٹے پیدا ہو گئے تو پھر اس بچی کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اور اگر پہلا بچہ یعنی پہلی اولاد آپ کے گھر بیٹی ہو گئی تو سسرال والے اکثر منہ بنا لیتے ہیں، اکثر میکے والے بھی کہہ دیتے ہیں اللہ پہلا بیٹا دے دیتا، جبکہ یہاں پر ہمارے سامنے اس بات کا بھی اظہار کیا گیا اور ہم حدیث پاک کا مفہوم بھی سنتے ہیں کہ جہاں پہلی اولاد ہو اور وہ بیٹی کی صورت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے اپنی رحمتیں بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہارے باپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہاں اتنی خوبصورت چیزیں جہاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کو جب بھیج رہا ہے تو خود باپ کا ساتھ دے رہا ہے، اور جب بیٹے کو بھیج رہا ہے تو وہاں وہ باپ کا خود ساتھ دے رہا ہے۔ نعمت اور رحمت دونوں ہیں، لیکن رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتیں، رحمتیں اور وہ بخششیں جس کے ہم منتظر ہیں وہ ساتھ آ رہی ہیں۔ تو بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نہایت حسین تحفہ، لیکن جب وہ انسان کے ہاتھ میں آئے تو ان میں ایسا فرق کیوں، ان میں درجہ بندی کیوں؟ ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر کلام کریں گے، کیونکہ یہ کمیاں، یہ تکلیفیں ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں۔ جب ایک بیٹا یا بیٹی کے اندر احساس کمتری یا برتری آ جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کو کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آج میرے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتی ہوں، لیکن یاد رہے کہ آپ کو بھی پروگرام کا حصہ بننا ہے کال کے ذریعے۔ میری پہلی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے بارہا ہم اس موضوع پر کلام کرتے رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں بار بار اس پر کلام کرنا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ یاد دہانی ضروری ہے، ہمارا کام ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو سر انجام دیتے رہیں گے۔ میں تھوڑا سا زمانہ جاہلیت کے حوالے سے چاہوں گی کہ ہم اس کا جو آغاز ہے وہاں سے کریں اور اس کا مختصر احوال وہاں سے شروع کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سحر زمانہ جاہلیہ، وہ دور جب حضور پر نور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے جزیرہ نما عرب میں، تو وہاں پر یہ حال ہوا کرتا تھا جو کہ ہم سب کے علم کے اندر ہے کہ بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کا کوئی عزت نہیں تھی اس معاشرے کے اندر۔ بہن کی صورت میں وہ ہبہ کر دی جاتی تھی۔ والدہ ہیں، یعنی اگر ایک
والد کی منکوحہ ہے اور والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ان بیٹوں میں سے جو چاہتا تھا وہ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دیا کرتا تھا کہ یہ آج سے میری ملکیت ہے، نہ بیوی کی حیثیت سے، نہ بہن کی حیثیت سے، اور نہ ہی بیٹی کی حیثیت سے، نہ ماں کی حیثیت سے اس کا کوئی مقام نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جس طرح تعلیمات میں سے کچھ حصہ آپ نے سنایا، حضور پر نور علیہ السلام نے اس دور جاہلیت کی ہر ایسی چیز کو تمام کو رد کیا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ نحل کی 58-59 آیت ہے کہ وہ باپ جو تھے زمانہ جاہلیہ میں وہ بیٹی کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، اور جب کچھ لڑائی وغیرہ ہوا کرتی تھی اور اگر ان کی لڑکیاں قیدی بنا کر لے جاتے تھے لوگ، تو پھر وہ ان کے لیے بڑی اس کا بدنامی کا اور رسوائی کا سبب بنتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ اس کے اوپر کسی طرح سے قابو پا لیا کرتے تھے اس لڑکی پر، اور پھر آ کر قبیلے والوں کو ان کا استہزاء کرتے تھے، ان کو آر دلایا کرتے تھے۔ یعنی لڑکی کا ایک جو تقدس تھا وہ ہرگز کہیں بھی موجود نہیں تھا اس زمانے میں۔ حضور پر نور علیہ السلام کی آپ نے جو 3 احادیث مبارکہ سنائی، ایک دو میں بھی سناتی ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں، اور ایک عورت آئی 2 بچیوں کے ساتھ، اور آپ نے کھجور جب دی تو اس نے آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دی، اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب آقا علیہ السلام کے عرض یہ گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو لڑکی کی پیدائش سے آزمایا جائے یا لڑکی کی پیدائش کے اس میں مبتلا کیا جائے اور پھر وہ بے حد حسن و سلوک کے ساتھ اس کی پرورش کرے اور اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو وہ بچیاں جو ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، ڈھال بن جائیں گی اس کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے زمانے جاہلیہ کے طریقے سے اس کو ختم نہیں کیا، اس کو مارا نہیں اور نہ ہی حقیر جانا تو نہ ہی حقیر سمجھا تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ تو دیکھیں دنیا کے اندر ہم آئے ہیں اور یہاں پر ہمیں جو سمجھنے کی چیز ہے، آج تو کوئی بھی آپ کو ایتھیسٹ اب بہت کم نظر آئیں گے کہ جو اللہ ہی کے تصور کو نہیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے کہ ہاں کوئی رب ہے۔ رب کریم نے ہمیں بھیجا اس دنیا کے اندر ہمارے لیے کم سے کم بعض چیزیں بہت کامن سینس کی ہیں۔ بے شک علم بہت کچھ عطا انسان کو کرتا ہے، لیکن جن کے پاس یہ دین کا علم پہنچا بھی نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی آپ نہ خود اس دنیا میں آئے، نہ جو آنے والی ہے یا آنے والا ہے وہ آپ اس کے وہ ہیں، وہ تو جو رب چاہے گا وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو بیٹا یا بیٹی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، دنیا کی ہر نعمت جو آپ کے پاس ہے وہ ساری کچھ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، اور وہ تمام امانتیں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ سب امانتیں ہیں۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے تمہاری تو دنیا کی زینت ہیں۔ تو آپ کس طور کے اوپر اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ یقیناً، اور زمانہ جاہلیت میں جو سلوک ہم بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک ہم دیکھتے ہیں، یقین مانیے کہ آنکھیں نہ صرف آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں بلکہ دل دھک سے رہ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ بھی عورت تھی، وہ بھی بیٹی تھی کہ جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، جس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی۔ بھوک لگی ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنی مرضی کی چھت کے نیچے رہ نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ کیا زندگی تھی وہ! سوچئے کہ جائیداد اور یہ تمام چیزوں آسائشوں کا ہونا تو بہت دور کی بات، جب آپ کو اپنی مرضی سے کچھ کہنے کی، کچھ کرنے کی اجازت نہ ہو تو آپ اس زندگی کو کس طرح گزار سکتے ہیں؟ وہ یقیناً سوچ کر ہی انسان ایک خوفناک دکھ میں، ایک قد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے ہمیں اتنے اچھے زمانے میں پیدا کیا اور اتنے اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کہ جنہوں نے عورت کو عزت و تکریم دلوائی۔ تھوڑا سا پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ہم جنرل بات لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی جانب سے ہمیں جانے والا، تو پھر کیا وجہ ہے لوگوں میں اس رویے کی؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسلام ہمیں پیار محبت امن و آشتی کا درس دیتا ہے. اسلام نے اولاد کے درمیان عدل کرنے اور کامل مساوات قائم رکھنے کو ضروری قرار دیا ہے. صحیح. تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو، پرورش کا مسئلہ ہو اور شفقت و محبت کا مسئلہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرنا چاہیے. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں بیٹوں کی تربیت پر زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور بیٹیوں کو حقیر سمجھ کر ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہیں. تو اسلام نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے اور ایسا کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے. جو لوگ والدین کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، یعنی بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں رکھتے، تو اس سے اولاد کے دل آپس میں جڑے رہتے ہیں اور خاندان کا شیرازہ بھی نہیں بکھر پاتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بچی ہو اور اس کو نہ زندہ دفن کرے، نہ حقیر سمجھے، نہ بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی نئی چیز گھر سے خرید کر بازار سے خرید کر گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے وہ لڑکی کو دے اور بعد میں لڑکے کو دے. اندازہ لگائیے کہ لڑکی کو کی مطلب اہمیت ادا کرنے کا حکم اس زمانے میں دیے گئے جب صنف نازک کو حقیر سمجھا جاتا تھا. ایک صحابی نے اپنی اولادوں میں سے ایک اولاد کو غلام بخشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہیں گواہ بنانے کے لیے ان کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو ایک غلام بخشا ہے، کوئی فرق تو نہیں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا نہیں کیا، صرف اپنی ایک اولاد کو غلام بخشا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنے ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بنوں گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک بچی کو، صحابہ کرام کی بچی کو گود میں لے کر کھلا رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آج تک اپنے کسی بچی کو پیار نہیں کیا اور آپ بچی کو کھلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے جو رحمت نکال دی ہے اس کو دوبارہ پھر بھر دوں. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قتل انسانی کی ممانعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ آؤ تمہیں وہ ضروری باتیں بتاؤں جو اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں. ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور انسانی جان کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل مت کرنا. دیکھیے بیٹا نعمت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی. بیٹی رحمت ہے، ہمیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رحمت عطا کی. تو ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، چاہے پرورش کا مسئلہ ہو، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو، شفقت و محبت کا مسئلہ ہو، حسن و سلوک کا مسئلہ ہو، معاشرتی سماجی معاشی مسئلہ ہو، ہمیں بیٹا اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے اور بیٹا اور بیٹی کے درمیان مساویانہ سلوک رکھنا چاہیے. اس لیے کہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان مساویانہ سلوک رکھنے کو اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرمایا ہے. بے شک سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس حوالے سے روشنی ڈالی. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں بیٹا اور بیٹی میں فرق کیوں. اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ فرق زندگی بھر ساتھ رہتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت کیا ساتھ دیا، خود اعتمادی یا وہ بے اعتمادی کہ جس کے ساتھ اس نے تمام عمر زندگی گزارنی ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہم بات کریں بیٹا اور بیٹی میں فرق کیوں. میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں بیٹیوں کو اعتماد دینا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے بعد یہی تربیت ہمیں دی. آپ نے خود اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کی. ہم آپ کی محبت کے جب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو یقین مانیے دل چاہتا ہے فرتے جذبات سے کہ قربان ہو جائیں اپنے اس دین پر اور اپنے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے اتنی محبت بیٹی کو دی، اتنی محبت دی کہ جس کا زمانہ گواہی دے رہا ہے. اور ہم آج انہی کی امت میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج بھی بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے خاندانوں میں، بہت سارے رشتوں میں بیٹی کا اور بہن کا یہ رشتہ پامال کیا جاتا ہے. یعنی اس کو اس کے حقوق سے دستبردار کر دیا جاتا ہے، اس کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے.
ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ بیٹیوں کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ سلوک، کیونکہ ہر چیز پہ خود قابض ہونا ہے، ہر چیز تو اپنے لیے چاہیے. بیٹی کو کیا چاہیے؟ اس کو بس جہیز دے دیا، فارغ کر دیا، بات ختم. اب اس کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے. تو ہم چلیں گے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ کی طرف اور ان سے جانیں گے کہ بیٹیوں کو اس طرح سے کمتر جاننا اور کمتر سمجھنے کی بنا پر ان کو حقوق نہ دینا، اس پہ وہ کیا کہیں گے. جی سہرش، بیٹیوں کو اسی لیے کمتر جان رہے ہیں کہ تعلیم کی کمی ہے. علم انسان کو چاہے بنیادی علم بھی ہو، اس کا شعور اور اس کی آگہی کو بڑھاتا ہے. اس کی سمجھ میں ایک چیز آنے لگتی ہے کہ دراصل مقصد حیات ہے کیا. تو علم کی بھی کمی ہے، شعور بھی نہیں ہے، اور دینی تعلیم کی تو بہت زیادہ کمی ہے. بہت زیادہ. اب آپ دیہی علاقوں کا ذکر کریے، دیہی علاقوں کے اندر کچھ تو افراد، کچھ تو خاندان ایسے ہوں گے، یا میں کہتی ہوں مسجدوں کے امام ہیں، کم سے کم وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اپنی بنیادی جو کیفیات ہیں ان کو تو بیان کر سکتے ہیں دین کی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے شہروں کے اندر دیہی علاقوں سے یہ تمام جو آتا ہے مزدور طبقہ آتا ہے اور یہاں پر آتے ہیں اور آ کر یہاں پر ملازمت کرتے ہیں، تو ہم شہریوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم وہ جو عورتیں آ رہی ہیں یا بچے آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، یا ایون مرد حضرات ایز ڈرائیورز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم سکھائیں، ان کو بتائیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے دین. اچھا، میں تھوڑا سا اس بات میں مزید شمولیت اختیار کرنا چاہوں گی. ناظرین، یہ بات صرف دیہی علاقوں تک نہیں ہے، ہمارے شہری علاقے بھی ان حدود میں شامل ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے خاندان ہیں کہ جہاں پر بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے کسی بھی نام پر یا کسی بھی اس پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے دیہی علاقوں کے اندر تو واقعی میں نہ شعور ہے نہ علم ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کی ہے. اب وراثت کی جب بات آتی ہے تو حصہ دینے کی، جب لڑکی کو حصہ دینے کی بات آتی ہے جائیداد کی، تو یہ تو اللہ کا فرض کردہ ایک حصہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. یہ فرض ہے آپ کے اوپر، آپ کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے. اس کے اندر جو جائز ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ آپ کو دینا ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی کر رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، یا آپ ثوابدید اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت لین دین کر کے اور مطمئن اس کو کر کے اور فارغ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی حقارت شامل ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، مطلب آپ دے بھی رہے ہیں اور بہت ہی احسان کی صورت کے اندر دے رہے ہیں، تو یہ دین کی بھی توہین ہے اور یہ امانت میں بھی خیانت ہے. اچھا، ایک اور بھی اس میں جو انداز فکر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مطلب ہماری جائیداد کسی اور خاندان میں کیوں جائے گی؟ کسی اور جائیداد کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. نہیں لکھا ہوا کیا ہے، قرآن نہیں پڑھتے تو اس لیے سب کچھ خود ہی لکھتے ہیں. اور کیا ہے، خود ہی لکھ رہے ہیں، خود ہی مٹا رہے ہیں. قرآن جو نہیں پڑھتا، جس کا تعلق نہیں ہے اللہ سے اور اس کے دین سے، وہی تمام یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیفیت یہ ہے سمجھنے کی کہ تم قبر کے اندر کیا کچھ لے کر جا رہے ہو، کیا کچھ لے جاؤ گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے، دونوں کی شکل میں. بلکہ بیٹیاں بہت زیادہ اپنے والدین کا کرتی ہیں اور زیادہ ان کے قریب بھی ہوتی ہیں، ان کے دکھ کو اور خدمت کو بھی جانتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ کس طرح کی جائے گی. لیکن آپ ان کے حصے سے ان کو محروم کر دیں گے. اچھا، تیسری چیز اب کیا شروع ہو گئی ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ کاموں کے اوپر لگا دیا گیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، نہ ان کی عزت کا خیال ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خیال ہے. چلو بھائی کوئی بات نہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، ہر سال ہو رہے ہیں، ہر دوسرے سال ہو رہے ہیں، اب یہ ہمارے لیے جو ہے یہ باہر نکلیں گی اور کام کریں گی. تو مطلب یہ کیفیت بھی جو ہے یہ بالکل منع ہے. یہ بالکل دین کے اندر لگتی ہے. اس طرح سے دیہی علاقوں کے بھی لوگ جو شہروں کے اندر آ رہے ہیں، گلی گلی میں اس وقت موجود ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مگر والدین تو ہاتھ میں ظاہر آتے نہیں ہیں، اور کس طرح سے مطلب ایک حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. پتہ نہیں کیا پیسے کے اندر کتنا پیسہ، کتنی دولت آپ اس دنیا سے لے کر جانے والے ہیں اپنے ساتھ. نہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں کرتے ہیں خرچ، کیونکہ آپ کے علم کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر نہیں. اچھا، اس بات کو تھوڑا سا ناظرین کی طرف لیے چلتے ہیں. ناظرین، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں بیٹا اور بیٹی کے فرق کے حوالے سے؟ تو جہاں بیٹیوں کے حقوق کی بات آتی ہے، پہلے تو ویسے ہی مطلب بچپن سے لے کے ان کے ساتھ وہ تمام معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو اس پہ بھی اگنورنس کی جاتی ہے، اور اس میں بھی ان کو پوری طرح سے حقوق ادا نہیں ان کے کیے جاتے. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں مسز سعید فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی مسز سعید کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی, ماشاءاللہ سے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. جزاک اللہ, محبت ہے آپ کی, آپ پیار سے دیکھ رہی ہیں بہت. اور سیکنڈلی کویسچن کے موضوع کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ میں نا, مجھے میری شادی کو تقریباً ابھی 4 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو قانونی لحاظ سے کہ میں میرڈ ہو چکی ہوں, تو اب میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ میرے ماں باپ کے طرف جو بھی حصہ ہے, ٹھیک ہے, کہ گھر ایک اس کا حصہ, اب وہ بھائی ایک ہے, ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے. ٹھیک ہے. اور امی اور ابو کا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں کا حصہ نہ دیا جائے, بھائی کو دے دیا جائے, کیونکہ انہوں نے ہمیں کہ یہ شادی ہماری کر دی, ہمیں جہیز دے دیا, ہم سے وہی بات فارغ ہو گئے. ٹھیک. اور ایک میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گی, اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری ننند ہے, تو انہوں نے گھر سے تو حصہ لے چکی ہیں, تو اب کہ ان کا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ اب نہ لیتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں زمینیں جو ہوتی ہیں, کہ آیا اس میں سے بھی حصہ بنے گا؟ نہیں, اپنا حصہ کس اس میں سے, ماں اور باپ دونوں کی جائیداد میں سے لے چکی ہیں. ہاں جی, ماں باپ کو دونوں کی جائیداد میں گھر سے ہوا نا, گھر سے لے چکی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور زمینوں میں سے حصہ کے پیرنٹس کے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور کوئی کہتے ہیں کہ دیں ان کو حصہ, بیٹی کا بنتا ہے. پیرنٹس 5 بھائی ہیں, وہ بہن ایک ہی ہے نا وہ, اور 5 بھائی ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ 5 کے بہنوں کو تو دے دیے, اب بہن کو گھر کا حصہ تو دے دیا ہے, زمینوں کا وہ حصہ کہہ رہے ہیں کہ سارا, باپ سسر جو میرے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا بیٹوں کا ہے. اچھا, مطلب وہ ان کو نہیں دینا چاہ رہے. والد صاحب ابھی حیات ہے نا خود؟ ہاں جی, ہاں جی, والدہ حیات نہیں ہے, والد حیات ہیں. اور مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آیا کہ اپنی زندگی میں بٹوارا کے جو بھی حصہ بنتا ہے, کیونکہ بعد میں کسی کو اچھی زمین ملتی ہے, ہسبینڈ کہ آپس میں جھگڑے بن جاتے ہیں, کہ اس کے ریلیٹڈ میں کوشچن کرنا چاہوں گی. سیکنڈلی میرا 3rd کوشچن میرا یہ بن رہا ہے کہ جو اب میری امی جی کے پاس گولڈ ہے, انہوں نے اپنی بہو کے لیے سنبھال کے رکھ لیا ہے, اگر کہ میرا کہ مجھے ادھر سے بھی ماشاءاللہ سے ہے, لیکن کہ میری امی ابھی نا ریسنٹلی عمرہ ماشاءاللہ سے کر کے آئی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں سے بھی بنوا کے لائی ہیں, تو مجھے کہ وہاں کی نسبت سے میں مانگ رہی ہوں کہ پیسوں کے بھی دے دیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں نہیں یہ میرے کے بچوں کے ہیں. تو آیا کہ اس میں بیٹیوں کا حق, کیونکہ سب سے شروع سے آج تک آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے, ہمارا ایک بھائی تھا کہ ان کو اہمیت ہر بات پہ دی کہ نہیں پہلے بھائی کا سوچو, ہمارا کہ ہر معاملے میں آپ کے والد والدہ نے بیٹے کو فوقیت دی اور آپ کو پیچھے رکھا, اور وہ چیز ابھی تک آپ کے ساتھ اگنورنس مسلسل چل رہی ہے. ناظرین دیکھیں, یہ وہ تمام سوال ہیں, اور یہ صرف ایک ہی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے اتنے سارے معاملات ہمیں بتائے کہ جہاں پر بیٹی کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں, اور ایسے کتنے گھر ہیں کہ جہاں پر یہ سب معاملات ہیں. یہ کوئی مطلب مخصوص نہیں آپ کر سکتے علاقوں کے ساتھ, ہر جگہ پر یہ معاملات چل رہے ہیں. اور کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں, دین سے آگاہی لینا چھوڑ دیا ہم نے. ہم چلیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, کہ بیٹا اور بیٹی کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے, اور ان کے درمیان کی فضیلت کے حوالے سے. دیکھیے, اسلام نے بیٹا اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا, بلکہ بیٹی کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو, ان کے درمیان کوئی تفریق نہ رکھو, وہ تو دکھ سکھ کی ساتھی اور بہت قیمتی ہیں, بہت قیمتی ہیں. میں آپ کو یہی سے واپس جوائن کروں گی, کالر ان کو شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہے ہو؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بولو. الحمدللہ. جی میرے معاشرے 5 بیٹی ہیں, ایک بیٹی الحمدللہ. تو ہر بار مجھے تمنا رہی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹی اٹھا دے, لیکن الحمدللہ میری ایک بیٹی 5 بیٹی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. اور کبھی بھی فرق نہیں کیا الحمدللہ. اس کی مجھے بس دعاؤں سے نواز دے. ضرور, کیوں نہیں. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ترقی دے, اور اللہ پاک نے آپ کو رحمت بھی دی ہے, نعمت بھی دی ہے, ان میں امتیاز مت کیجیے گا, ان کو بیلنس لے کے چلتی رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بڑی رحمتیں کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن. اچھا, یہ جس طرح ابھی بہن نے کہا ان کے چونکہ 5 بیٹے تھے, اور بیٹی کی طلب میں ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی, رحمت نہیں تھی, تو وہ طلب رہی, تو وہ طلب جب ان کو ملی تو وہ سیراب ہیں, تو اس لیے وہ اس کے اوپر اپنی بہت محبت اور الفت لٹاتی ہیں.
اچھا اس پر بھی میں ایک بات مزید آگے کروں گی، لیکن پہلے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی طرف چلتے ہیں، وہ اپنی بات مکمل کر لیں. جی کہ اور جو شخص بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ مبارک کوئی بات نہیں کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو، جیسا کہ آپ نے بھی کہا. اور جن لوگوں کی یہاں بیٹیاں ہوں تو ہر امت سمجھ لی کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ان کی بیٹی سے چلا. اگر بیٹیاں برکت نہ ہوتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ان کی بیٹی سے نہیں چلتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ بہترین صدقہ اور خیرات کیا ہے. وہ ہے بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وہ بیٹی جو تیری طرف لوٹائی گئی، یعنی وہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو اور اس کا تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے کوئی بچی ہے اس کی وہ اچھی پرورش کرے اور اس کی نگرانی کرے تو قیامت تک اللہ رب العزت کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. اور دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم لڑکے اور یتیم لڑکی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو پروردگار عالم یتیم کے ہر بال کے بدلے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 1000 درجات بلند کر دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 برائیاں جو ہے مٹا دیتا ہے. اور جب کسی کی بچی پیدا ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا. ابھی ایک خاتون کی کال آئی کہ بیٹی کی بیٹیوں سے بھی بہت محبت ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ جو کہ ان کی نوازی تھی بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امامہ گھر میں کونے میں بیٹھی مٹی سے کھیل رہی تھی تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے کے طور پر ہار پیش کیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اپنے سب سے محبوب اہل کو دوں گا تو سب کو گما ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی میں سے انہوں نے حضرت امامہ کو گود میں اٹھایا، اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں صاف کی اور وہ ہار انہیں پہنا دیا. تو خاتون نے کہا کہ دیکھیے آپ کو اللہ نے نعمت دی، رحمت نہیں دی، اگر ان بچوں کی بھی آپ کے بیٹوں کی بھی لڑکیاں ہوں تو وہ بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے. پتہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نواسے نواسیوں اور اپنے پوتے پوتیوں سے جو ہے وہ محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کو مزید آگے لے کر چلیں گے. ناظرین بہت خوبصورت موضوع اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. بیٹا اور بیٹی میں فرق کیوں؟ دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ سب کے ساتھ بیلنس رہنا اور بیٹیوں کے ساتھ محبت الفت اور بیٹوں کے ساتھ بھی محبت اور الفت کا سلوک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج بیٹا اور بیٹی میں فرق کیوں، اور خاص طور پہ جب حقوق کی بات آتی ہے تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ کھلا تضاد دکھائی دیتا ہے ہمیں رویوں میں، اور وہ چہرے وہ رشتے کے جو بہت محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک ان میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو نبھانا ہے اور خاص طور پہ بیٹی کو حق دیتے ہوئے منہ نہیں بنانا اور بڑے ہی محبت سے اور پیار سے اس کو اس کا حق دینا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی حصہ اتنا ہے، بیٹے کا حصہ یقیناً زیادہ ہے اور اس کا حصہ پہلے ہی اتنا ہی دیا جاتا ہے اس کو، تو اس میں بھی اگر آپ اس کا حق سلب کر لیں گے تو یہ زیادتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی شریعت کی پاسداری کریں تاکہ ہمارے معاملات میں جو برکت آ جائے. سب سے بڑی بات یہ آج برکت جو اٹھتی جا رہی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے، گھروں سے سکون جو اٹھتا جا رہا ہے، محبتوں اور رشتوں کے جو تقاضے ہوا کرتے تھے کبھی وہ آج جو رشتوں میں سے خلوص ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق غصب کرنے لگ گئے. تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بطور خاص میں نے پروگرام کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ جب کسی عورت کے یہاں ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری بیٹی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بیچاری بیٹی کی ولادت کے بعد بیٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے شوہر اور گھر والوں کے منہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ بیٹیوں کی پیدائش پہ اکثر خواتین کو اپنے گھر بھی واپس آنا پڑ جاتا ہے یا بہت ہی برے سلوک کے ساتھ اس گھر میں رہنا پڑتا ہے اور اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے اس کی پرورش کرنے کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. بیٹا یا بیٹی اللہ کی دین ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور عورت کو اس معاملے میں قصوروار سمجھنا. اس حوالے سے ہمیں ہمارا دین کیا بتا رہا ہے اور اس بدسلوکی کو ہم کیا کہیں گے، یہ کیسا فعل ہے، اس حوالے سے محترمہ سعدیہ انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. سہرش یہ تو آج کی جدید سائنس جو ہے اس نے ثابت کر دیا اس چیز کو، اور یہ اب زیادہ تر افراد کے علم کے اندر یہ بات ہے، اس کو پھیلانا چاہیے.
کہ یہ مرد کی قسمت ہے جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے عورت نے نہ تو خود بنایا اور نہ خود وہ اس کے اندر شامل ہے, تو وہ اس کو تو ہرگز بھی اس کا قصوروار ٹھہرانا یا اس کے ساتھ اس کی وجہ سے بدسلوکی کرنا, اولاد بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں, اللہ کی طرف سے انعام اور رحمت ہے. دیکھیے ان کو دیکھیں جو کہ بے اولاد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس ہی تصور میں کہ کاش ہماری بھی اولاد ہوتی. دوسری بات یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جو دنیا میں ہمیں یہ مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہے, جیسے چین ہے, چین کے اندر ان کے ہاں قانونی طور پر ایک بچہ ہونا چاہیے, تو اس بچے کی وجہ سے اب وہاں پر کتنے اسقاط حمل ہو رہے ہیں. یعنی کہ اگر بیٹی نظر آ گئی ہے الٹرا ساؤنڈ کے اندر تو وہ اس کا کر دیتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ ایک زیرو کا قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اور آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو وہ کرنے والے, ابورٹ کرنے والے. اور یہی ایشیائی ممالک کے اندر آپ کو یہ بہت کثیر تعداد کے اندر مختلف علاقوں میں نظر آئے گی. یا پھر یہ کہ جیسے پڑوسی ملک کے اندر مطلب بیٹی اگر ہو گئی ہے ایک تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا, پھر یہ کہ اس کو اس طور کے اوپر کہ اس کا جو کچھ اس پر خرچ ہوا ہے وہ جو اس کی شکل کے اندر لیا جاتا ہے. دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام اس لڑکے کا قتل کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے والدین کے لیے تکلیف کا اور اس کا باعث بنے گا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی, بحکم الہی انہوں نے قتل کیا اور پھر ان والدین کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے کئی انبیاء علیہ السلام جو ہے اس کے وجود سے پیدا ہوئے, کتنے نبی اس کے وجود سے پیدا ہوئے. تو ہمیں ہمارے لیے اولاد بھی اور مال بھی, ہر نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے قدرت کے. آپ اس بات کو جب سمجھ لیتے ہیں تب آپ نہ دولت کی حوث کے اندر لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں, نہ آپ بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, نہ آپ بیٹوں کو بہت ترجیح دیتے ہیں. سب کچھ پھر انسان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بے شک. اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا. یہ وہ راز ہیں کہ جس کو پاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے پوری دنیا اپنے تجربات کر رہی ہے, مشاہدات کر رہی ہے, مگر میرا رب ہر راز سے واقف ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے. کوئی ایسا نہیں چرند پرند بشر پہاڑ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے دکھ اور سکھ سنتا ہے. بے شک. اور یہاں پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے, اور جو لوگ یہ معاملات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے. کیونکہ ہمارے لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عملی نمونہ ہے آپ کی سیرت. تو بہت کم وقت میرے پاس رہ گیا, میں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار کی طرف چلوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں, آپ کا اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا؟ بسم اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی زینب بنت محمد تھی, جنہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں, اور جب وہ علیل ہوتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر طرح سے دل جوئی کرتے. اور دیکھیے جب ان کا وصال ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی مغموم ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وہ پیاری بیٹی ہے جس نے میری محبت میں بہت تکالیف سہی, اور ازواج مطہرات سے کہا کہ زینب کو غسل دو, زینب کو خوشبو لگاؤ, اور کفن کی چادر میں پہنانے سے پہلے میری چادر اسے پہنا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دو تارے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چمکے تو وہ دو نور والے ذوالنورین کے نام سے مشہور ہوئے. اور دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا, ان کو خود گھٹی دی اور ان کا نام ام کلثوم رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ جو حاصل کائنات کی سیرت و کردار کی سچی تصویر تھیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے تو پہلے فاطمہ کے گھر جاتے, پھر سفر پہ جاتے, جب کہیں سفر سے واپس آتے تو پہلے بی بی فاطمہ کے گھر آتے. اور پھر اور دیکھیے بی بی فاطمہ
फातिमा चक्की पीसती जाती है, इमाम हसन इमाम हुसैन उनकी गोद में होते, कुरानी आयात की लोरियां ज़बान अक़दस पर होती। यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन ने नेज़ों की बौछार में जो कुरानी आयात पढ़ी हुई तरबियत का समर थी। इंसानियत प्यासी है और इस्लाम के दामन में आबे हयात है। तो परवरदिगार आलम हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम बेटे बेटियों दोनों के साथ मसावियाना सलूक करें, इनकी अच्छी तरबियत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी औलाद को एक लफ्ज़ अदब का सिखाया वो अल्लाह खैरात करने से बढ़कर है। तो अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम अपनी औलाद में कोई फ़र्क न करें, चाहे वो तालीम हो, चाहे शफ़क़त और मोहब्बत हो, चाहे हुस्न सलूक हो। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने आज हमारे प्रोग्राम में आके इस मौजू पर रोशनी डाली। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे बेटी और बेटे के फ़र्क के हवाले से। तो 2 कॉलर्स हमारे शामिल हुए जिनके जवाबात मैं चाहूँगी कि चलते चलते देती चलूँ। कि एक खातून ने कहा मेरे 4 बेटे और उसके बाद एक बेटी उनके घर हुई, उनके घर एक बेटी हुई थी। हाँ, 5 बेटे माशाल्लाह, उनके 5 बेटे और एक बेटी हुई। तो वो कहती हैं कि मैं तो अपनी बेटी के साथ बहुत मोहब्बत करती हूँ और बहुत ज़्यादा उसके साथ उल्फत रखती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगी कि ऐसा भी मत कीजिएगा कि कहीं उसको इतना एहसास बर्तरी दे दें, क्योंकि बिलाखिर उसको ब्याह कर दूसरे घर में जाना है। तो ऐसा ना हो कि आपकी ये एहसास बर्तरी उसको अगले घर में परेशान कर दे। तो कोशिश कीजिए मुतवाज़न चलिए, बेटा और बेटी दोनों को बैलेंस लेकर चलिए और बेटी को वो खुद एतमादी दीजिए, वो आज़म दीजिए ज़िंदगी में जीने का और दीन इस्लाम के उन तमाम खतूत पर उसकी परवरिश कीजिए कि जिस पर चलकर वो कभी पशेमान ना हो, बल्कि अपने भाइयों की आंख का तारा बन के रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। हमारे साथ थी मिसेस सईद फैसलाबाद से। इन्होंने जो सवालात किए इनके मुख्तसर जवाब देती चलूँ कि आपने कहा कि वालिद साहब हयात हैं और आपकी नन अपना हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन वो ज़मीनों में से नहीं देना चाहते। तो इसके लिए मुख्तसरन इतना है कि वालिद साहब चूँकि हयात हैं तो वो इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं कि वो जिसको चाहे तकसीम कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा शरीयत मुतहरा का ख्याल रखना चाहिए और उसकी पाबंदी करनी चाहिए। जहाँ तक आपकी अपनी बात है, आपने कहा कि 4 साल हो गए शादी को, माशाल्लाह आप खुद भी साहिब हैसियत लगती हैं और आपके भाई अकेले हैं और शायद वालिदैन की कफालत भी उन्हीं के ऊपर है। तो थोड़ा सा आपको अपने भाई की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए और आपके वालिदैन को और आपके भाई को शरीयत मुतहरा का ख्याल रखना चाहिए। तो जहाँ ज़ाब्ते इखलाक, मोहब्बत, इखलास शामिल हो जाता है तो यकीन जानिए ये चीज़ें मानवी हैं, दुनिया की हैं, यहीं रह जाएंगी। यहाँ से सिर्फ हासिल क्या होगा, आपके और हमारे पास उस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ से हम अपने हाथों में वो अमल लेकर जाएंगे कि जिसकी बुनियाद पर आपकी और हमारी बख्शिश होना है। तो अल्लाह ताला हमें वो अमल करने की तौफीक अता करे कि जिसकी बिना पर हमारे नामा या माल हमारे दाहिने हाथ में आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी अमान में रखे, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा दे और आगे चलकर हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलती पर आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। आज के प्रोग्राम से आपकी मेज़बान सहरी शेख आपसे इजाज़त लेगी, बशर्ते ज़िंदगी आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।